ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار منیب فاروق صاحب. منیب صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اسحار رانا صاحب. اسحار رانا صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. منیب صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے. گلگت بلتستان کے الیکشن سے متعلق آپ بھی سن رہے ہیں اور کچھ باتیں میں نے آپ کی بھی بلکہ سنی. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. منیب صاحب, تو اس کا سیدھا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ فیصلہ کر ہی لیا گیا اس وجہ سے ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو لیٹس سے لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات, سیمی لیول پلینگ فیلڈ ہی اگر مل جاتی تو وہ جو ایک میجورٹی ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جاتی, جس طرح وہ خود کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ایک سویپنگ میجورٹی لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ ماحول انہیں میسر ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے تھا یا ان کو پرووائڈ کیا جا رہا تھا. اگر عذر لیا جائے کہ جی این او سی, تو این او سی کو ایسی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ کوئی نازل ہوتی ہے کہیں سے, وہ تو حاصل کی جاتی ہے. اور اگر چلے کوئی اس میں کسی نے کوئی ڈیلے کیا یا کچھ ہوا تو وہ مل سکتا تھا. اس کے لیے لوگوں کو صوبے سے نکالنا, کسی کو جانے نہ دینا, کسی کو جا کر واپس دھکیل دینا, اس کی تو میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. اگر کسی نے نہیں کیا تھا تو اسے کہا جا سکتا تھا کہ آپ حاصل کیجئے, ایک ضابطہ ہے جس کے تحت. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ماحول وہ نہیں ہے جو کہ ایک عام سیاسی جماعت کو کسی جگہ بھی میسر ہونا چاہیے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے مسائل کا تعلق ایک گلگت بلتستان کے ان انتخابات سے نہیں ہے, لیکن وہ آئسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کا تعلق اوور آل تحریک انصاف کو درپیش مسائل سے ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو چلے ان کی حکومت ہے کہ اب گلگت بلتستان میں تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے یا انہیں آسانی سے بنانے دی جائے. مجھے کم از کم نہیں لگتا. اللہ کرے ان کو ووٹ پڑے, بے شمار پڑے, اور میں غلط ثابت ہوں. اور 2024 کے انتخابات میں پاکستان کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ تمام تر مسائل کے باوجود لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, اور پھر بھی ایک بہت بڑا اور سائزیبل نمبر تمام تر اعتراضات کے باوجود تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے حاصل کیا. بٹ دیکھیے, یہاں پر صورتحال مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کم از کم اس پوزیشن میں تو فی الحال نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی پوزیشن میں چلے جائیں یا ایسی جگہ پر ہوں کہ وہ وہاں پر حکومت سازی کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اوور آل نہ وہ کیمپین کا سلسلہ ہے, اور نہ ہی اگر آپ ان کے کینڈیڈیٹس کو دیکھیں جن کے بارے میں جو وہاں پہ لوکلز ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے جب پارٹی کے اوپر اتنا دباؤ ہو, پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو, مسائل ہوں, تو کیا انہوں نے کیمپیننگ کرنی ہے اور کیا انہوں نے. منیب صاحب, آپ کو اب یہ سسٹم کی ناکامی اس میں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ 2.5 سال سے ایک جماعت اگر بغیر انتخابی نشان کے آپریٹ کر رہی ہو, لیڈر ان کے 3 سال سے جیل میں ہوں, پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اختلافات جو آپ بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنے شدید ہوں, وچ از اگین این اوپن سیکرٹ, اس کے باوجود آپ کو ایک فیصلہ کر کے ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے, اگر تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یقینی طور پر یہ بات ان کے لیے تو حوصلہ افزا ہے کہ وہ ابھی بھی اتنا میٹر کرتے ہیں, یا ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو کسی بھی جگہ کوئی پوزیشن لینے سے یا حکومت بنانے سے سازگار ماحول نہیں مل رہا اور ان کو روکا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر آپ اسی آرگومنٹ کو فلپ کر دیں تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر یہ کر رہی ہے تو سو بھی ایٹ کرتی رہے. ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ ان کے لیے سپیس نہیں ہے, اور تب تک نہیں ہے جب تک گاڈ نوز کیا ہو جائے گا. دونوں سائیڈز کو اگر آپ دیکھیں, تحریک انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ وہ ابھی بھی اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ جو معاملات ان کے چل رہے ہیں. رائٹ. اسحار رانا صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے ماحول کو؟ گلگت بلتستان میں جنید اکبر صاحب ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, نعیم پنجوتا صاحب ہوں, ان کو بہرحال کیمپین میں اب ظاہر ہے وہ آگے نظر نہیں آ رہے, ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا. دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان صاحب, وہ کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, وہ کسی حد تک وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں. بٹ اوور آل جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریسٹرکشنز نظر آ رہی ہیں, اور دو جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ فل سوئنگ پہ ان کی جو کیمپین ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک دوسرے پہ لان تان بھی کی جا رہی ہیں, لائیو بھی دکھائے جا رہے ہیں. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسحار رانا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرپرائز تو نہیں ہوگا نیچرلی کہ جن کو بلے کے نشان کے بغیر اور ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر, یہاں تک کہ امیدواروں کے بغیر بھی اب الیکشن لڑنے کے وہ عادی ہو گئے؟
جو گانا تھا نا اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, تو پی ٹی آئی کو تو عادت ہو گئی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو غیر اعلانیہ طور پہ کل عدم جماعت قرار دے دیا گیا, اور آپ دیکھ لینا کہ اسے اس سسٹم میں کہیں گنجائش نہیں دی جاتی. اور دوسری جانب آپ کے سامنے ہی ہے کہ میاں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے, حالانکہ جو سوال انہوں نے وہاں جا کے پوچھا وہ مجھ سے یہاں پوچھتے تو میں انہیں بتا دیتا کہ انہیں کیوں نکالا گیا تھا. اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں جا کے انہوں نے کوشچن پیپر میں پہلا سوال یہ چھوڑا. سو یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی گنجائش نہیں ہے اس سسٹم کے اندر. لیکن پیپلز پی ٹی آئی کی گڈ لک یہ ہے کہ وہ تمام تر گنجائشیں نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. اور اب دیکھیں نا, بلاول بھٹو نے پرسوں کے جلسے میں تسلیم کر لیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ دھاندلا ہوا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی 45 فارم آپ لے آئیے گا, 47 کا بندوبست میں کر لوں گا, ہاں ٹھیک ہے نا, تو بات تو کلیئر ہو گئی ساری کہ 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا تھا وہ یہاں پہ بھی ہوگا. لیکن میری ابھی بھی یہ رائے ہے کہ اگر اس ساری صورتحال میں بھی جب پی ٹی آئی کو کا نشان بھی نہیں, جماعت بھی نہیں, کہ لڑنے کے لیے بھی مواقع نہیں, لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں, اب بھی اگر اس سچویشن میں بھی انتخابات کرائے جائیں تو پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ اور مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ ہی آئے گی. رائٹ, تو یعنی کہ اسحاق رانا صاحب پھر ان حالات میں جس طرح سے یہ پورا ماحول ابھی نظر آ رہا ہے, اب بھی پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ الیکشن کے بجائے جو ہے پھر یہ انہیں سلیکشن ہی کہنا بہتر ہوگا اگر کل کے ذرا بات کی جائے. دیکھیں, میں تو ایک میری عاجزانہ سی رائے ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی بڑی غربت ہے, معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے, تو ان میں پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹاس کرا لیا کریں, جو ٹاس جیتے اس کو حکومت دے دیں, ٹھیک ہے نا. دوسری کو کہیں کہ جی آپ اپوزیشن میں آ جائیں یا ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں, کیونکہ اب انتخابات تو پاکستان میں ایک مذاق بن کے رہ گئے. آپ ابھی میرے ساتھ چلیں, ریڑھی والے سے پوچھیں, وہ آپ کو نتیجہ بتا دے گا کہ کیا نتیجہ نکلنا ہے. تو جب کسی معاشرے کے اندر انتخابات کے متعلق عام آدمی کی یہ رائے بن جائے کہ یہ انتخابات نہیں ہوتی بلکہ سلیکشن ہوتی ہے, تو پھر ووٹ کو عزت دو. میں تو میاں صاحب پہ حیران ہو رہا ہوں کہ وہ اتنی دور گلگت میں تشریف لے کے گئے ووٹ کو ذلیل کرنے کے لیے, تو باقی 8 فروری کو کم کر دیا تھا جو ان کو کسر رہ گئی تھی. اور بلاول بھٹو جو معصومانہ انداز میں جو گفتگو کر رہے تھے, منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے, تو بھائی منی نے 8 فروری میں یہی سب کچھ کیا جس کا آج گلہ آپ کر رہے ہیں کہ جی مجھے فارم 47 کا میں بندوبست کر لوں گا. تو جنہوں نے کر کے دینا وہ اب بھی دے دیں گے آپ کو کر کے. لیکن اس ساری صورتحال سے میں اس لیے ذرا وہ تھوڑا سا مجھے دکھ ہے کہ گلگت بلتستان بہت سینسٹیو علاقہ ہے, اور یہ کوئی روٹین کا لاہور, پشاور, کراچی نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. اور لاہور سے جب پنجاب سے پولیس جائے گی 5000 اور وہاں جا کے وہ لوگوں کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرے گی, تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا فیڈریشن کے لیے, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اور آلریڈی آپ نے درست کہا, اور آلریڈی اس پہ پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں کہ کیا ضرورت ہے گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس کو جو ہے وہ ڈپلوائے کرنے کی. بٹ منیب صاحب, اگر تو پی ٹی آئی کو اس الیکشن سے رائٹ آف کر بھی دیا جائے تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ فیصلہ آپ کو کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ یا پھر نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹر میں جو سیٹ اپ ہے وہی ریپلیکیٹ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی حکومت بنتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ کلین سویپ شیپ تو مجھے کسی کی نظر نہیں آ رہی. کوئی ایسے مکس اینڈ میچ والا ہی کام وہاں پر بھی ہوگا. دیکھیے, کوئی 2-3 تو ایسی سیٹس ہیں جس پہ انڈیپینڈنٹس کو پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی پریزنس ہے, آئی پی پی اس کی بھی کوئی 3-4 سیٹوں کے اوپر گرفت مضبوط ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی کلیم ہے جی کہ وہ بھی زیادہ سیٹیں نکال سکتے ہیں. سو آئی تھنک 14 سیٹیں چاہیے انہیں حکومت بنانے کے لیے کمفرٹیبلی. تو کوئی کلین سویپ والا معاملہ تو کوئی بھی نہیں ہے. مجھے لگ یہی رہا ہے کہ بس وہ مانگے تانگے والا سسٹم ہوگا. لیکن دیکھیے, یہ باتیں ہم یہاں کنٹرول انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ 3 days ڈاؤن دا لائن وہاں پر کیا صورتحال ہو. سو اس کے بارے میں تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے.
یہ تو وہاں ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے, لوگ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں, لوگ اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں, کیسے سب کچھ ہوتا ہے, وہ میٹر کرے گا. بٹ لگ مجھے یہی رہا ہے کہ یہ کمفرٹیبل میجورٹی تو شاید کسی کی اس طرح سے نہ ہو. رائٹ. میں اسار صاحب یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ بیرسٹر گوہر صاحب چونکہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, وہ کیمپین کر رہے ہیں وہاں پر, ہاں اس طرح فل فلیجڈ موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپ کیمپین دیکھ رہے ہو. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک روز قبل ان کو روکنا, نعیم پنجوتا صاحب ان کے ہمراہ تھے, اگین پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں, باوجود اس کے ان کو روکا گیا. ساتھ ساتھ جنید اکبر صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا, اسد کیسر صاحب کو اسلام آباد سے فلائٹ نہیں لینے دی گئی. سو یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے, یہ کوئی پک اینڈ چوز آپ کو لگ رہا ہے کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں, یا یہ ایک تاثر دینے کی کوشش پرہیپس کی جا سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ بیرسٹر گوہر اگر کارنر میٹنگز کر رہے تھے تو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی تھی ان کو بھی. دیکھیں بیرسٹر گوہر تو کسی کو ڈانٹے بھی تو ایسے لگتا ہے معافی مانگ رہی, تو الیکشن کے اندر کسی اور طرح کی اپیرنس چاہیے ہوتی ہے, الیکشن جلسوں کے اندر کسی اور طرح کا لہجہ چاہیے ہوتا ہے. وہ تو شکل سے اتنے معصوم سے ہیں کہ وہ ووٹ مانگنے جائیں تو لوگ سمجھیں گے شاید چندہ مانگنے آئیں گے. پی ٹی آئی کو جو فیس ہیں جو چیئرمین ہے, آج انہوں نے ویسے بڑی خونخوار قسم کی گفتگو کی, انہوں نے سسٹم سے باہر نکلنے تک کا بھی اندیا دے دیا ہے. ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے عاطف اسلم سے آپ مہدی حسن کی غزل گوا دیں تو اس کا تاثر تو کوئی نہیں بنے گا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو 2 سیٹیں طے کر دی گئی ہیں کہ ملیں گی, 7-8 پیپلز پارٹی کو, 7-8 نون لیگ کو, 2-3 استحکام پارٹی کو, 1 آدھا آزاد, اور پھر اس کے بعد دونوں کرن جوہر کو کہا جائے گا کہ آپ گیتا اور سیتا مل کے ایک حکومت بنا لیں, اور وہ دونوں بچے اس بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ چلو آدھا تیرا آدھا میرا, باقی پی ٹی آئی بھی بہت بتیرا, وہ گاتے ہوئے اور پھر وہ آگے بڑھیں گے. کیونکہ گلگت بلتستان کشمیر کے فنڈ بھی 12 لاکھ سونے کی چڑیا تو ہیں, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اسے چھوڑ دے. لیکن یہ جمہوریت کے لیے کسی طرح بھی اچھی بات نہیں ہے. میں تو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں اور بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اس طرح کی جمہوریت چلانی ہے تو بہتر ہے کوئی اور ہی سسٹم نہیں. رائٹ. منیب صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کی جس گفتگو کا میں نے حوالہ دیا, آج وہ گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ کے دوران کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ سسٹم میں ان کی ویسی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سسٹم سے باہر آنے پر مجبور ہو جائیں گے, اور ہمیں اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ ہم ایک ایکسٹریم سٹیپ لینے پر مجبور ہوں. اب آپ کو یہ سٹیٹمنٹ سن کے کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسے پارٹی چیئرمین کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو واقعی سسٹم کو دھمکی دے سکتے ہیں, یا پھر ایک ایسے پارٹی چیئرمین کا بیان ہے کہ جو اپنی ایٹ لیسٹ پارٹی کو خبروں کی حد تک ہی سمجھے ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں وہ بڑے مہذب شخص ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. جو ان کی پارٹی کے اندر ان کی اپنی صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے, ان کو لوگ وہ عزت یا مقام نہیں دیتے جو شاید ان کے حصے میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اگر پارٹی چیئرمین ہے, درست کہا کہ پارٹی کے اندر سے ہی سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان ہے, مطلب وہ پارٹی چیئرمین خود ہی تو نہیں بن گئے نا, خان صاحب نے بنایا انہیں, اور اگر خان صاحب کو منظور ہوتا تو وہ انہیں ہٹا بھی دیتے چیئرمین کے عہدے سے. اب سوال صرف اتنا ہے, اور خان صاحب نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے انہیں چیئرمین رکھا کہ شاید وہ چیزوں کو مختلف انداز سے آگے لے کے چل سکتے ہیں, لیکن کیونکہ پارٹی میں اتنے دھڑے ہیں تو ان کا کچھ بن نہیں پاتا. اب نہایت احترام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم سے نکل جائیں گے فار آل پریکٹیکل پرپزز. آپ کو تحریک انصاف سسٹم کا حصہ کہاں نظر آتی ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت ہے, کیا اس کو وہ محبت یا سلوک جو میسر ہونا چاہیے وہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ جو کہ کسی بھی وفاق کی اکائی کے ساتھ ہونا چاہیے, وفاق کا یا سلسلہ جو معاملات کا, وہ ہے؟ لڑائیاں جھگڑے ہیں نا جی, صورتحال میں وہ ایک گمبھیر ہے, اس کے اندر مسائل ہیں, ان کا رویہ بھی موضوع نہیں ہے, ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی غیر مناسب ہے, نامناسب ہے. تو میرے نزدیک تو وہ سسٹم سے مطلب تقریباً نکلے ہوئے ہی ہیں. اب اگر مزید جہاں تک بات ہے, ہاں جو چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ بھائی آپ ان کو کبھی الیکشن کا مسئلہ, کبھی پارٹی, کبھی ٹکٹ, کبھی سائن, کبھی یہ,
تو پھر ایک ہی دفعہ آپ ان پر پابندی لگائیں کہ تاکہ ان کے لوگ بھی ڈسکوالیفائی ہوں. آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں وفاقی حکومت سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے اعلان شاید 2024 میں کروا دیا تھا کہ جی ہم تحریک انصاف پہ پابندی لگا رہے ہیں, کیا تھا نا اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کے بعد اور یہ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہا تھا کہ جی ان کی معاملات کی وجہ سے, پھر انہوں نے کہا جی کہ اصولی فیصلہ ہو گیا, حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. اس بات کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا. تو آپ نہ انہیں, وہ کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ان کا وہ بے شک 9 مئی سب کچھ وہ ان کا ایک مسئلہ ہے, لیکن کم از کم سارے تو 9 مئی میں انوالو نہیں ہیں, اور سیاسی جماعت ہے, اس کی ایک بڑی سپورٹ ہے, اس کی ووٹ بیس موجود ہے, تو ان کو ایک سانس لینے کی, سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں, وہ جگہ تو ملنی چاہیے. تو بیرسٹر گور خان صاحب پتہ نہیں کس موقع کا انتظار کر رہے ہیں. میرے نزدیک تو ان کا ناطقہ ویسے ہی بند کیا جا چکا ہے, اور مطلب اور انہوں نے سسٹم سے کیا نکلنا ہے, بس اناؤنسمنٹ ہی ہے. رائٹ, بٹ سائملٹینیسلی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اسحار رانا صاحب, وہ 10 جون کی کال دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے باہر جو ہے دھرنا دینے کے حوالے سے, وہ اپنے ایم پی ایس کے ساتھ آئیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایم این ایز بھی, جو پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ ہے, آلدو پبلکلی جو پوزیشن سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ ہے کہ ہمیں کنوے نہیں کیا گیا, وہ شیخ وقاص صاحب کی گفتگو بھی منظر عام پر ہے, کنوے نہیں کیا گیا, نہ پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں کوئی ابھی تک فیصلہ ہوا. صورتحال اسحار رانا صاحب بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. ایم پی ایس جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو یہ اکیوز کرے کہ وہ کوئی افیکٹو اسٹریٹجی یا کیمپین نہیں چلا سکے عمران خان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے, اور جب وہ کال دے رہے ہیں 10 جون کی, تو سینٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ ڈس اون بھی کر رہی ہے. دیکھیں جو منیب صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, آپ ذرا اسے سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک پارٹی کی جو عین موقع کے اوپر اس طرح کی سامنے آتی ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ اس کا مطلب ہے دماغ اور سوچ سے تو آ رہی ہے کہ اگر فرض کریں ایسی کوئی بات بھی تھی تو وہ بجائے بھی آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے, پبلکلی کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ اس پارٹی پہ کسی ایک شخص کی کوئی گرپ نہیں ہے, اور نہ یہ مشترکہ سوچ کے تو اوپر چلنے والے لوگ ہیں. تو وہ کامیابی سے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی پارٹی کی لیڈرشپ کے طور پہ رہ گیا نا. باقی تو دیکھیں نا, اس بار عید پہ وزیر اعظم صاحب نے جو سب ایک روایت ہے پچھلے ہمارے کئی دہائیوں کی, انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا عید کے اوپر سہیل آفریدی کو. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حالات وفاق اور کے پی کے کس سطح پہ کھڑے ہوئے. اب اسی میں اگر وہ بیرسٹر صاحب ایسا پوچھتے ہیں تو وہ لطیفہ اتنا ہی پرانا ہے کہ وہ جو چودھری نے مراسی کو بڑا مارا تھا تو انہیں کپڑے جا کے کہا تھا کہ پھر میں نہ ہی سمجھیں. اور بھائی نہ ہو چکی ہے آپ کو, اب آپ نہ سمجھیں بار بار کہیں تو یہ تو آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, میں ایک بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس سارے اس میں پولیٹیکلی رستہ کیسے بن سکتا ہے. جن کوارٹرز کے ساتھ اصل ایشوز ہیں ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گنجائشیں موجود ہیں. عمران خان کی رہائی کو تو آپ بھول جائیں, وہ ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ رستے ایسے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو تھوڑی سی سپیس مل سکتی ہے, اور وہ انہیں حاصل کرنی چاہیے. اتنی سپیس تو حاصل کرنی چاہیے. میں اسحار صاحب یہی بات, منیب صاحب فائنل کامنٹس اینڈ دین آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ. سپیس لینے کے لیے وہ گنجائش باقی ہے؟ نہیں, میرا تو نہیں خیال. دیکھیں میں آلدو بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس معاملے میں, اور آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ حالات اور وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے. بالکل. اور ان میں کوئی جو ہم وہ کیا کہتے ہیں قطعی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بس جی یہ ہو گیا. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی آج کی ہے, بہت سے لوگ جو مجھ سے بہت سے دوست ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ایسی خبر کیوں دیتے ہیں, ایسی بات. میں کہتا ہوں یار میرے لیے تو کوئی اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ آگے اقتدار میں کون آئے گا, میں نہیں آؤں گا, میں تو نہیں ہوں سیاست میں, نہ ہی میرا کوئی عزیز رشتہ دار ہے جس نے وزیر اعظم بننا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں تو آج کی صورتحال کو اینالائز کروں گا نا, وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو حالات 2023 میں تھے وہ اس سے بدتر 24 میں ہوئے, اس سے برے 2025 میں ہوئے, اور اب تو جسے کہتے ہیں نا سیاسی طور پر ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. کوئی بھی جماعت اس کا بیڑا غرق تب ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر
اپنے اندر سے کھوکھلی ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ دیکھیں لیڈر جس کی وجہ سے سب یکجا ہوتے ہیں وہ تو جیل میں ہے, ان تک رسائی بند, بات بند, سب کچھ بند. اب اس دن آپ صرف اگر وہ 2-3 منٹ کی گفتگو محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی آفریدی صاحب کے ساتھ سنیں, جہاں پر وہ لٹرلی انہیں سنب کر رہی ہیں, ایک رپورٹر سے بات کرے کہ انہیں چھوڑے میں بتاتی ہوں, تو دیٹ ایکچولی مینز کہ آفریدی صاحب کی بھی پوزیشن کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بجٹ ہم نے کر لیا, میری کابینہ نے, میں نے ملنا ہے, میں نے بات, وہ کہہ رہی ہیں کیوں کرنا ہے ابھی بجٹ آپ نے پاس, آپ کنڈیشنلائز کریں اسے, آپ اسے کنڈیشنل کریں کہ آپ کی ملاقات ہوگی, تو پھر کیا رہ گیا ہے؟ پارٹی تو مطلب ان آل پریکٹیکل مینر وہ ختم ہو چکی ہے, ختم ان دا سینس بالکل ایک ریڈلشپ کی طرف نظر آ رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ منیب فاروق صاحب, عیسیٰ رانا صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. ہر جمہوری عمل کی کامیابی عوامی شرکت سے وابستہ ہے, اس لیے 7 جون کو گلگت بلتستان کی عوام ووٹ ضرور ڈالے, اور عوام جو بھی فیصلہ کرے اس کا مکمل احترام بھی ہونا چاہیے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ بالآخر عوام ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.